باب الوضو مما غیرت النار، یہ باب ہے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنے کے بیان میں۔ شروع میں یعنی عہد صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، مگر جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحابہ کرام تک پہنچی کہ کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضو مما مستہ النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امروں میں آخری امر یہی تھا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز تناول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہ فرمایا۔ اس حدیث کا علم جب صحابہ کرام کو ہوا تو صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا، اور عہد صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے درمیان بھی اس بارے میں اختلاف نہ رہا۔ البتہ کچھ ائمہ نے اونٹ کے گوشت کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھا لے تو اس وقت وضو کرنا واجب ہے۔ یہ قول ہے امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ باقی دیگر تمام ائمہ کا مذہب یہی ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی بکرے کا گوشت کھائے یا اونٹ کا گوشت کھائے، کوئی بھی آگ کی پکی ہوئی چیز کھائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ جن حدیثوں میں وضو کا ذکر آیا ہے وہ صرف غسل ید پر محمول، کہ اپنا ہاتھ دھو لے اور اپنا منہ دھو لے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن وینہ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور عقط۔ محمد ابن عمرو ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو آگ چھو دے یعنی آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ہے، اگرچہ وہ پنیر کے ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ عقد کہتے ہیں لبن مجفف جامد، یعنی سوکھا ہوا جمع ہوا دودھ، وہی پنیر ہے، اور سور کا معنی ٹکڑا، تو سور عقدن اے قطعۃ منہ، قطعۃ من اللبن المجفف الجامد، اگرچہ وہ پنیر کے ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ قال ابو سلمہ کہتے ہیں فقال له ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا آپ نے یہ حدیث روایت کی ہے، اب یہ بتائیے انتوضؤ من الدہن انتوضؤ من الحمیم، کیا ہم تیل کھا کر کے وضو کریں، کیا ہم گرم پانی سے وضو کریں؟ آپ نے ایسی حدیث بیان کی ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس
کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے حدیث شریف کی روایت کر دی، لیکن اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، حدیث شریف کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، آپ نے اس میں غور نہیں کیا۔ سننے والا تو یہ سمجھے گا کہ اس سے وہی وضو مراد ہے جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے صرف ہاتھ منہ دھونا مراد ہے۔ اور آپ نے جس انداز میں بیان کیا ہے اس سے کوئی بھی سننے والا یہ سمجھے گا کہ اس سے کون وضو مراد ہے، نماز والا وضو مراد۔ فقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یبن اخی اذا سمعت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له مثلا، اے بھتیجے، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنو تو اس کی مثال مت بیان کرو۔ اس باب میں ام المؤمنین ام حبیبہ، ام المؤمنین ام سلمہ، زید ابن ثابت انصاری، ابو طلحہ، ابو ایوب انصاری اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کے قائل ہیں، جبکہ اکثر اہل علم صحابہ کرام میں، تابعین میں اور تابعین کے بعد اسی پر ہیں کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو متروک ہے، یعنی وضو کرنا واجب نہیں۔ اور جن احادیث میں وضو کا ذکر آیا ہے اس سے وضو اصطلاحی مراد نہیں، جو اصطلاح شرع میں معروف، بلکہ اس وضو سے کیا مراد ہے، غسل الید والفم، یعنی ہاتھ منہ دھونا، اس سے صرف مراد۔ اس معنی کی تائید خود ایک حدیث شریف سے ہوتی، جس کو امام ترمذی نے کتاب الاطعمہ جلد ثانی صفحہ 8 نکال لیا، صفحہ 8۔ اب اس میں ایک لمبی حدیث ہے جس کے پڑھنے میں ٹائم لگے گا، بس اتنا دیکھ لیجئے اوپر کی آگ سے پکی ہوئی چیز کا ذکر ہے یہ۔ اس میں دیکھیے، فن طلقا بھی الی بیت ام سلمہ، یعنی اس حدیث کے راوی اکراش ابن ذؤیب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کے کہاں گئے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف لے گئے اور ارشاد فرمایا، حل من طعام، کیا کھانا ہے، فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَزْرِ، حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو کھانا لایا گیا، اور کھانے میں کیا تھا، سرید۔ کیا تھا کھانے میں، سرید۔ سرید تو معلوم ہے نا، روٹی گوشت سب ایک میں ملا لیا جائے، تو یہ آگ سے پکی ہوئی چیز ہے کہ نہیں ہے نا، آگ سے پکی ہوئی چیز۔ اب اس کے بعد پوری حدیث آپ لوگ اطمینان سے اپنے کمرے میں پڑھ لیجئے گا۔ اب اخیر والا حصہ دیکھیے، ثم اتینا بما، پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا، یعنی جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے، یعنی پہلے سرید ہم کھائیں، سرید کھانے کے بعد پھر ایک طبق میں کھجوریں آئیں قسم قسم کی، ہم کھجور کھائیں، اس کے بعد پھر پانی لایا گیا۔ اب جب پانی لایا گیا، فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس دھوئے، وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَائِهِ وَرَاسَهُ، اور دست اقدس میں جو تری تھی پانی کی، حضور نے اسے چہرے انور میں اور دونوں ہاتھوں میں اور سر اقدس پر اسے پھیر لیا، یعنی اس سے پونچھ لیا۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری تھی
حضور نے اسے چہرے انور میں، دونوں ہاتھوں میں اور سر اقدس پر اسے پھیر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا، توجہ سے دیکھیے، وقال یا اکراش ھذا الوضوء مما غیرت النار۔ کیا فرمایا، یا اکراش ھذا الوضوء مما غیرت النار، یعنی آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے جو وضو کا حکم میں نے دیا ہے وہ وضو یہی ہے، وہ وضو یہی ہے۔ کون سا وضو؟ کہ ہاتھ منہ دھو لیا جائے اور تری جو ہے وہ چہرے پر، دونوں ہاتھوں میں اور سر میں لگا لی جائے، وہ وضو یہی۔ تو اس حدیث شریف سے یہ متعین ہو گیا کہ جن حدیثوں میں الوضوء مما مست النار یا الوضوء مما غیرت النار کا ذکر آیا ہے، اس سے کون سا وضو مراد ہے؟ یہی وضو مراد ہے، یعنی ہاتھ منہ دھونا مراد، اس سے نماز والا وضو مراد نہیں ہے۔ باب فی ترک الوضو مما غیرت النار، یہ باب ہے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے ترک وضو کے بیان میں۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن وائنہ حدثنا عبداللہ بن محمد بن عقیل سمع جابرا قال سفیان وحدثنا محمد ابن المنقدر عن جابر۔ یہ سفیان بن وائنہ تک دو سندیں ہیں، پھر سفیان کہتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن المنقدر نے بیان کیا، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور میں حضور کے ساتھ میں تھا، فدخل علی امرات من الانصار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابیہ کے وہاں از راہ کرم تشریف لے آئے، ایک انصاری صحابیہ کے وہاں کرم فرماتے ہوئے تشریف لے آئے۔ یقیناً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر خود سے تشریف لے جائیں اس پر یقیناً بہت رحیم و کریم ہیں کہ حضور نے انہیں یہ شرف بخشا کہ خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو از راہ کرم حضور ایک انصاری صحابیہ کے وہاں تشریف لے گئے، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، تو انہوں نے ایک بکری حضور کے لیے ذبح کی، فَأَكَلَ، حضور نے اسے تناول فرمایا، وَآتَتْهُ بِقِنَاءٍ مِّن رُطَبٍ، اس کے بعد وَآتَتْهُ بِقِنَاءٍ مِّن رُطَبٍ، اور وہ انصاری صحابیہ نے بارگاہ رسالت میں ایک طبق رطب بھی پیش کیا، ایک طبق رطب بھی پیش کیا۔ یہ غالباً ابو الحیثم ابن الطیحان کی بیوی تھی۔ کون تھی؟ ابو الحیثم ابن الطیحان کی بیوی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے اندر سے یہ دیکھا کہ آج تو ہمارے گھر پہ سید الانبیاء تشریف لائے ہوئے ہیں، تو خوشی کے مارے انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دن ہمارے وہاں جیسے معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، پوری کائنات میں ایسا معزز کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے بارگاہ رسالت میں پہلے رطب پیش کیا، ایک طبق بارگاہ رسالت میں رطب کھجوروں کا پیش کیا۔ اس کے بعد
پھر ان کے شوہر ابو الہیثم ابن التیہان جو اس وقت اپنے کھیت میں پانی ڈال رہے تھے، انہیں خبر بھیجوائی، پھر وہ آئے اور پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ آج ہمارے وہاں جیسے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، بلکہ اکرم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے مکرم مہمان ہمارے وہاں تشریف لائے ہیں، ایسے مکرم کائنات میں کسی کے وہاں مہمان نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت ابو الہیثم ابن التیہان نے فوراً ہی ایک بکری ذبح کر دی، ایک بکری انہوں نے ذبح کی۔ ایک لمبی حدیث ہے یہ، اور اس سے بہت سارے مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے وہاں کوئی بزرگ، کوئی معظم دینی، کوئی دینی پیشوا بلا کسی دعوت کے تشریف لے جائیں تو صاحب خانہ کو اپنا شرف تصور کرنا چاہیے کہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ایسی عظیم شخصیت میرے گھر تشریف لائی ہوئی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مہمان جب کسی کے گھر جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس مہمان کے سامنے پہلے پھل پیش کریں۔ کیا پیش کریں؟ پہلے پھل پیش کریں، اس کے بعد پھر کھانا کھلانا ہے تو کھانے کا اہتمام کریں۔ اور قرآن کریم میں بھی پھل کا ذکر پہلے آیا ہے اور گوشت کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیے، وَلَحْمِ طَيْرٍ، اس سے پہلے خفا کہتی مما یتخیرون، وَلَحْمِ طَيْرٍ مما یشتہون، تو وفا کہتی مما یتخیرون، وَلَحْمِ طَيْرٍ مما یشتہون، تو فاکہہ کا ذکر پہلے آیا ہے اور لحم طیر کا ذکر بعد میں آیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پھل پیش کریں، اس کے بعد پھر کھانا پیش کریں۔ یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے۔ تو فذبحت لہ شاۃ، انہوں نے ایک بکری ذبح کی، فاکل، حضور نے تناول فرمایا، وعطتہ بقناء من رطب، پھر انہوں نے وعطتہ بقناء من رطب، یہ واو کے ذریعے سے ہے جو ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے، اور بارگاہ رسالت میں انہوں نے رطب کا ایک طبق پیش کیا، فاکل منہ، حضور نے اسے تناول فرمایا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا پھر انہوں نے کھانا کھانے کے بعد پھر انہوں نے رطب پیش کیا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ بعد والے رطب کا ذکر ہو۔ فاکل منہ، تو حضور نے اس سے تناول فرمایا۔ ثم توضأ للظہر، پھر حضور نے ظہر کی نماز کے لیے وضو فرمایا، وصلی، اور نماز ادا فرمائی۔ ثم انصرف، پھر جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، فاتتہ بعلالۃ من علالۃ الشاۃ، تو بکری کا جو بچا ہوا گوشت تھا پھر بارگاہ رسالت میں پیش کیا، فاکل، حضور نے تناول فرمایا۔ ثم صلی العصر